یوم دفاع کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ 1965 کی جنگ کے ہیروز کی تصاویر آویزاں کی گئیں، خبروں کے تراشے رپورٹس رکھی گئیں۔ میوزیم میں یوم دفاع کی مناسبت سے نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ اور ڈائریکٹر لاہور میوزیم نبیلہ عرفان نے افتتاح کیا۔ نمائش میں نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کی تصاویر، خبروں کے تراشے اور رپورٹس رکھی گئیں۔ طلبہ نے ملی نغموں کی دھنوں پر شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ کا کہنا تھا، 1965 کی جنگ اور ان میں شہید ہونے والے جوانوں کی یاد میں نمائش کا اختتام کیا گیا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ یوم دفاع کے حوالے سے چونکہ کل 6 ستمبر ہے تو ہم نے یہ 3 روزہ اس نمائش کا اہتمام کیا ہے لاہور میوزیم میں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، جن لوگوں نے حاصل کیا ان کی یہاں تصاویر موجود ہیں۔ مختصراً جو ان کے کارنامے تھے ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر لاہور میوزیم نبیلہ عرفان کا کہنا تھا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہوگی۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ کم از کم اجرت 37,000 دینے کی اسمبلی کابینہ کو ارسال۔ محکمہ لیبر کے بعد دیگر محکمے بھی اجرت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ دوسری طرف محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین تاحال 37,000 تنخواہ سے محروم ہیں۔ ادھر اجرت 37,000 کے نفاذ کے لیے ٹاسک فورس قائم۔ چائلڈ لیبر کے خلاف سخت کارروائیوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کم از کم اجرت 37,000 دینے کی اسمبلی کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ محکمہ لیبر کے بعد دیگر محکمے بھی اجرت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین تاحال 37,000 تنخواہ سے محروم ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ڈیلی ویجز ملازمین کو ابھی تک 37,000 ماہانہ تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین نے اکٹھے ہو کر نئی تنخواہ کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پہلے محکمہ لیبر نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اس کے بعد محکمہ خزانہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اس کے لیے 3 روز لگ جائیں گے۔ پنجاب بھر میں کم از کم اجرت 37,000 روپے کے نفاذ کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ مزدوروں کی اجرت کی ادائیگی کو بینک اکاؤنٹس، ایزی پیسہ اور جائز کیش وغیرہ کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔ تعمیراتی شعبے کے مزدوروں کو 1 اکتوبر تک حفاظتی سامان فراہم کیا جائے گا۔ مزدوروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ نے شکایات سیل بھی قائم کیا۔ مسائل کے فوری حل کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ نے شکایات سیل بھی قائم کر دیا۔ ریلوے میں ریشنلائزیشن پالیسی ہیڈ کوارٹرز نے پہلے مرحلے میں 7,226 اسامیاں ختم کر دیں۔ لاہور ڈویژن میں 1,492 اسامیوں کو ختم کر دیا گیا۔ ٹیلی کام شعبے کی 22 اسامیاں شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ 7 ریلوے ڈویژنز میں اسامیوں کو ختم کرنے کے احکامات جاری۔ ریلوے میں ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت ہیڈ کوارٹر نے پہلے مرحلے میں 7,226 اسامیاں ختم کر دیں۔ سب سے زیادہ لاہور ریلوے ڈویژن کی اسامیاں ختم کی گئیں۔ لاہور ڈویژن میں 1,492 اسامیوں کو ختم کر دیا گیا۔ لاہور ڈویژن میں ٹیلی کام شعبے کی 22 اسامیاں، شعبہ میکینیکل 658، شعبہ الیکٹریکل 265 اور شعبہ سول کی 444 اسامیاں ختم کی گئیں۔ 7ویں ریلوے ڈویژنز میں اسامیوں کو ختم کرنے کے احکامات دیے گئے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لاہور میں 9,97,000 گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس نادہندہ نکلے۔ 9,20,000 پرائیویٹ گاڑیاں شامل، 8 ارب سے زائد کا ٹوکن ٹیکس مالکان کی جانب واجب الادا ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق نادہندگان کے خلاف شہر میں ناکہ بندی شروع کر دی۔ بینکوں اور لیزنگ کمپنیز کو نوٹسز بھجوا رہے ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے تمام حربے استعمال کر لیے لیکن شہری ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لاہور میں 9,97,000 گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس نادہندہ نکلے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد 9,20,000 تک جا پہنچی۔ 70,000 سے زائد بینکوں، لیزنگ کمپنیوں اور 7,000 سرکاری گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس واجب الادا ہیں۔ رواں مالی سال میں اب تک 2,85,000 گاڑی مالکان کی جانب سے 2 ارب 21 کروڑ ٹوکن ٹیکس ادا کیا گیا۔ 8 ارب سے زائد کا ٹوکن ٹیکس واجب الادا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کے اداروں کو مراسلے بھجوائے جا رہے ہیں۔ بینکوں اور لیزنگ کمپنیوں کو نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں۔ بڑے ڈیفالٹرز کی گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف شہر میں ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 2024 بل پیش کر دیا گیا۔ جم خانہ کی سستی لیز کے معاملے کا ایک بار پھر تذکرہ رہا۔ اسپیکر نے جمعے کے روز بحث کے لیے ایجنڈے پر رکھ لیا، جبکہ گرفتار رکن شیخ امتیاز پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ رانا محمد ارشد نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔
اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 8 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ کیپٹن محمد علی شہید، کچے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں، بلوچستان کے شہداء، رکن صوبائی اسمبلی رانا افضل حسین مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ حلقہ پی پی 133 سے منتخب ہونے والے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر نے حلف لیا۔ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا۔ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا۔ اسپیکر نے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر سے متعلق غیر تسلی بخش جوابات پر پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی پر برہمی کا اظہار کیا۔ جمعے کے روز دوبارہ جوابات طلب کر لیے۔ اسپیکر نے جعلی ادویات کے جوابات پر محکمے کی غلط بیانی پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ادویات بھی گھر پر پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو ہسپتال آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ ہمیں ہاسپٹل سے میڈیسنز لینی پڑتی ہیں، تو ٹی سی ایس کے ذریعے سے ادویات گھروں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ 4 نئے آپریشن تھیٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال میں 5 سالہ بچی سے زیادتی کے معاملے پر ایوان کو آگاہ کیا گیا کہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ ارکان اسمبلی کی جانب سے پیش کی جانے والی 3 تحریکیں استحقاق اسپیشل کمیٹی کے سپرد کر دی گئیں۔ اسمبلی میں لاہور جم خانہ کی زمین کی لیز کے حوالے سے معاملہ زیر بحث رہا۔ اسپیکر نے پارلیمانی امور کے وزیر سے تفصیلات طلب کر لیں۔ جمعے کو ایوان میں بحث ہوگی۔ both the honorable ministers جی کہ اس پہ کل وہ آ کر ہاؤس کو اپرائز کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر ان کا کوئی موقف ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں unnecessary کیونکہ میں یہ بات کیونکہ honorable members کہہ رہے ہیں، so I have to give a very due weight to this، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ مہنگائی، امن و امان کی صورتحال، محکمہ صحت سے بڑی تعداد میں مستقل ملازمین کو نکالے جانے پر بحث ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن رہنما ایک پیج پر آگے۔ اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ گلی محلوں اور نالیوں کی تعمیر سے ہٹ کر اراکین کو قانون سازی کی طرف آنا ہوگا، اختیارات نچلی سطح پر دینا ہوں گے۔ اسمبلی اولڈ ہال میں مقامی حکومتیں کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ تقریب سے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ اراکین اسمبلی کو مقامی پالیسیوں کی تشکیل اور قانون سازی کے لیے تربیت دینا وقت کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کی منشا یہی تھی کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں۔ یہ جو نالی بنے گی قانون بنے گی، کس کا اختیار کیا ہوگا کہ جو آپ کا اسمبلی کا رکن ہے وہ واک ڈاؤن ہوا ہوئے نالیاں بنائے۔ سابق رکن اسمبلی محسن لغاری نے کہا مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے سے صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی میں بہتری ہوگی۔ پارلیمنٹس کے اندر جو لیول آف ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور پالیسی میکنگ اور لیجسلیشن ہوگی وہ بہت بہتر ہو جائے گی، بیکاز وہ لوگ پروبیبلی الیکٹ ہو کے آئیں گے جن کی دلچسپی نالی بنانے سے زیادہ قانون بنانے۔ اپوزیشن رکن اسمبلی رانا آفتاب نے سیمینار سے خطاب میں کہا اراکین اسمبلی کا یہ کام نہیں کہ وہ گلی محلوں میں نالیاں بنواتے رہیں، اراکین اسمبلی قوانین بنانے والے ہیں۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے صدر ممبرشپ ماڈل کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پیا جیم ہڑتال کا انتہا بھی دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کی آواز اب صرف جماعت اسلامی ہے۔ سیاستدانوں اور جاگیرداروں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پیٹرول، بجلی اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے سے سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاہور چیمبر کے انتخابات پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امیدوار برائے ایسوسی ایٹ کلاس ریاض شاہد تاجک اور لیگی رہنما یونس خان کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ میاں انجم نثار اور علی حسام اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انتخابات کے لیے تیاریوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ چیئرمین پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس میاں انجم نثار اور چیئرمین پائونیئر بزنس مین گروپ علی حسام اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، حارث عتیق، طارق نبیل، غزالی سلیم بٹ، چودھری عامر صدیق، عبدالودود علی میاں شریک ہوئے۔ ابوذر شاہد نذیر، چودھری بابر محمود، سہیل محمود بٹ، سہیل بٹ،
بٹ، علی حسان چودھری، عامر صدیق، عمر سرفراز شیخ بھی آئے۔ ریاض شاہد تاجک کا کہنا تھا کہ پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کی امیدواروں کی مکمل سپورٹ اور ووٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ یونس خان نے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ تو میری برادری انشاءاللہ میرے لیے، پورے پینل کے لیے ہر گھر میں جائے گی، ہر بندے کو لے کے بچائے گی، 13,000 ووٹر کے بعد جائے گی، 13,000 ووٹر سے ووٹ مانگے گی، اور مجھے امید ہے اللہ کے بعد مجھے بھروسہ ہے اللہ کے اوپر کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر انشاءاللہ سب سے زیادہ ووٹ لے گا۔ یہاں پہ الحمدللہ 80% جو ہے وہ لوگ اپنے جیب میں اپنا کارڈ ساتھ لے کے آئے، اور انہوں نے انجن نثار صاحب کو اور وہ حسان صاحب کو، انہوں نے علی حسان صاحب کو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ ہم ووٹر، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت ہے اور یہی حکمت عملی ہے، یہی اتفاق، یہی محنت جو ہے وہ 23 اور 24 تاریخ تک چلے گی۔ پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کے امیدواروں نے خطاب کرتے ہوئے تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ہمارے تاجر برادری کے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں پاکستان کی، تو جب ان کو ان کا حق نہیں ملتا تھا تو پھر یہ الائنس بنتے ہیں، اور یہ الائنس جو ہیں یہ کسی خاص ایک آدمی کے لیے نہیں، بزنس کمیونٹی نے، صنعت کاروں نے، تاجروں نے ایک ریفرینڈم کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور اب انشاءاللہ ایک رسمی کارروائی انشاءاللہ 23 اور 24 تاریخ کو ہونا باقی ہے۔ کوئی انڈیویجول نہیں ہے، ہماری پینل کی کامیابی ہے، آپ سب نے، کارپوریٹ کلاس والے جو کینڈیڈیٹس یہاں پہ موجود ہیں، ایسوسیٹ کلاس کے نگینے یہاں پہ موجود ہیں، سب کو ووٹ دے کر کامیاب کرانا ہے۔ یہ آج ایک بڑی خبر اڑی۔ پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کے امیدواروں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ کیمرہ مین ملک جاوید کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔